السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 26 ستمبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 12:30 بج چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک ویڈیو بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اسد الدین اویسی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر آگے سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک رپورٹ سن لیتے ہیں۔ حکومت آسام مسلمانوں کو اجاڑنے کے لیے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، عدالت کے حکم کی بھی توہین کر رہی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل رکن پارلیمنٹ کا بڑا بیان۔ آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر و سابق رکن پارلیمنٹ اور جمعیت علماء صوبہ آسام کے صدر مولانا بدر الدین اجمل نے ہیمنت بسوا سرما کی سربراہی والی آسام حکومت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے ہٹ دھرم قرار دیا ہے، جو مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے اور ان کو بے گھر کرنے پر تلی ہے۔ یہاں جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اس کے لیے گوہاٹی ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑانے میں بھی جھجک محسوس نہیں کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسام سرکار کے سربراہ مسٹر ہیمنت بسوا سرما اپنے آپ کو تاناشاہ سمجھنے لگے ہیں، جس کے لیے اس جمہوری ملک کا قانون اور عدالت کا حکم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے فوری طور پر برخاست کیا جانا چاہیے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے یہ باتیں اس پس منظر میں کہی ہیں کہ آسام سرکار مسلسل مسلمانوں کی اکثریت آبادی والے گاؤں سے انخلا کر کے لوگوں کو بے گھر کر رہی ہے۔ اگرچہ اس کی زد میں کچھ غیر مسلم گھر بھی آ رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ سرکار مسلم اکثریتی گاؤں کو انخلا کے نام پر نشانہ بنا رہی ہے۔ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے گھر لوگوں کو گھر مہیا کرائے، مگر آسام سرکار غریبوں کے گھروں کو بغیر کوئی متبادل فراہم کیے ہوئے مسمار کر کے بے گھر کرنے میں مصروف ہے، اور وہ اس پر فخر محسوس کرتی ہے، جو شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظلوموں کی آہ نے بڑے بڑے تاناشاہ کی بنیادیں ڈبو دی ہیں، اس لیے اس سرکار کا بھی خاتمہ ہوگا اور ظالم اپنی سزا ضرور بھگتے گا۔ مولانا بدر الدین اجمل نے کہا کہ کامروپ ضلع کے سوناپور گاؤں میں بے دخلی کے خلاف احتجاج کرنے والے 2 مسلم نوجوانوں کے پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے کا معاملہ سب کے سامنے ہے، مگر سرکار اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ چنانچہ اب سرکار نے گوالپارا ضلع کے لکھی پور سرکل میں واقع بندرماتھا گاؤں، جہاں تقریباً 2000 لوگوں پر مشتمل آبادی ہے، اس طرح اشوڈوبی گاؤں جہاں تقریباً 7000 لوگوں پر مشتمل آبادی ہے، ان سب لوگوں کو نوٹس بھیج کر حکم دیا ہے کہ تمام لوگ گھر اور گاؤں خالی کر دے، ورنہ ان سب کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد متاثرین نے گوہاٹی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس نے 18 ستمبر 2024 کو اپنے فیصلے میں واضح طور پر سرکار کو حکم دیا ہے کہ محکمہ جنگلات کی اگر زمین کسی کے قبضے میں ہے تو اسے افسران خالی کرا سکتے ہیں، لیکن اگر سرکار کی زمین ہے تو اسے اگلی سنوائی یعنی 2 دسمبر 2024 تک اپنی حالت پر برقرار رکھا جائے۔ اس سلسلے میں میری ہدایت پر جمعیت علماء آسام کے وفد گوالپارا کے ڈسٹرکٹ کمشنر سے ملے اور لوگوں کو اجاڑے جانے کے سلسلے کو فوراً بند کرنے کی مانگ کی۔ اس کے بعد ریاست کے گورنر سے بھی مل کر میمورنڈم پیش کیا، جس میں واضح طور پر تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ جن لوگوں کو اجاڑے جانے کے لیے سرکار بے صبر ہو رہی ہے وہ سب ہندوستانی ہیں جس کے پاس اپنی شہریت کے دستاویز موجود ہیں۔ ان کے نام 1951 کے NRC میں درج ہیں، ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے جس کی بنیاد پر ووٹ دیتے رہے ہیں، ان کے پاس بجلی کا بل ہے۔ ان دونوں گاؤں میں 1965 اور 1978 اسی طرح 1980 میں قائم شدہ سرکاری اسکول اور عبادت گاہیں ہیں۔ وہ سالہ سال سے سرکاری اسکیم سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ وفد نے گورنر سے اپیل کی کہ ان سب حقائق اور ثبوت کے بعد بھی اگر سرکار ان کے گھروں کو مسمار کرنے پر آمادہ ہے تو یہ سراسر ظلم ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے، بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ ہے، عورتوں کے حقوق کی بے حرمتی ہے، اس لیے آپ اس میں مداخلت کر کے قانون اور انسانیت کا بھرم رکھ لیں۔ مولانا بدر الدین اجمل نے اس سلسلے میں صدر جمہوریہ ہند کو بھی میمورنڈم بھیجا ہے اور ان سے اس سلسلے میں مداخلت کرتے ہوئے آسام سرکار کی غنڈہ گردی روکنے کی درخواست کی ہے، نیز ان سے اس سلسلے میں ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق، قومی کمیشن برائے حقوق اطفال، قومی کمیشن برائے حقوق انسانی، قومی کمیشن برائے حقوق نسواں کو بھی میمورنڈم بھیج کر آسام گورنمنٹ کے ذریعے حقوق کی پامالی سے آگاہ کیا ہے اور ان سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کا اسد الدین اویسی کے خلاف تازہ بیان۔ اس کی ویڈیو صبح سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ کل رات سے محتاط انداز میں 50 سے زائد لوگوں نے مجھے مولانا محمود مدنی کا یہ ویڈیو بھیج کر میری رائے معلوم کی ہے۔ ویڈیو میں محترم مولانا محمود مدنی صاحب سشانت سنہا کو انٹرویو دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے اسد الدین اویسی کے متعلق کہا ہے کہ میں اسد اویسی صاحب سے 100% اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بانٹنے والی سیاست کو مضبوط کرتی ہے۔
اسدالدین اویسی کی سیاست سے اسدالدین اویسی کو کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو غالباً بھاجپا کو اویسی سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اسدالدین اویسی کے پیچھے تالی بجانے والوں کی بھیڑ ہے وہ پاگل لوگوں کی بھیڑ ہے، ایسے ہی بھیڑ اس طرف بھی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسدالدین اویسی کو لوگ اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، مسلمان ان کی طرح نہیں سوچتے ہیں۔ دیکھیے اتر پردیش میں وہ آئے تھے، انہیں کتنے ووٹ مل گئے، لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، وہ بس بول کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بولنے کا موقع ملا ہوا ہے۔ اسدالدین اویسی ابھی تلنگانہ کے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے، کتنے زور و شور سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن کیا کہ حیدرآباد کے علاوہ کہیں بھی وہ ووٹ دلوا سکے؟ ہم تو بہت پہلے سے اسدالدین اویسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں یعنی حیدرآباد میں ہی رہے، لیکن وہ مانتے نہیں، سنتے نہیں اس بات کو۔ سشانت سنہا نے کہا کہ اسدالدین اویسی کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں۔ اس پر مولانا محمود مدنی صاحب نے تائید کی اور کہا کہ اسدالدین اویسی کے بیانات نامناسب اور قابل برداشت ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بیان جمعیت علماء ہند کے چیف محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا ہے، جو انہوں نے سشانت سنہا کے انٹرویو میں دیا ہے۔ ان کے احترام کے ساتھ میں اس بیان پر یہاں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھے اس بات پر ہی اختلاف ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اتنے زیادہ نفرتی اور مسلم دشمن ریکارڈ رکھنے والے سشانت سنہا کے پروگرام میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، سشانت سنہا نے اکبر اویسی کے 15 منٹ والے بیان کا الزام اسدالدین اویسی پر لگا دیا۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ بیان تو اکبر اویسی کا ہے، پھر اس کو اسدالدین اویسی کے سر ڈالنے کا کیا جواز؟ مولانا کو اس غلط بات کی تردید کرنا چاہیے تھی۔ نمبر 3، محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا کہنا ہے کہ اسدالدین اویسی کی سیاست سے دوسروں کو یعنی بھاجپا کو فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے انہیں حیدرآباد تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب تو سنگھ پریوار اور بھاجپا ہمارے مسلمان ہونے کا بھی فائدہ اٹھانے لگے ہیں، تو کیا ہم اسلام چھوڑ دیں؟ جبکہ ہماری نظر میں مسئلے کی جڑ پر نگاہ ہونی چاہیے کہ بھاجپا مسلمانوں کا نام لے کر فائدہ کیسے اٹھاتی ہے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈراتی ہیں اور مسلمانوں کے نام پر بھڑکاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ یہ تو بھاجپا اور RSS کے بہکاوے اور پروپیگنڈا کا شکار ہونے والے ہندوؤں کی بیوقوفی ہے نا۔ کسی کی بھی بیوقوفی کے لیے اسدالدین اویسی اپنا سیاسی کیریئر کیوں محدود کر دے؟ نمبر 4، مولانا محمود مدنی صاحب نے فرمایا کہ اسدالدین اویسی کے بیانات بھڑکاؤ اور ناقابل برداشت ہوتے ہیں، یہ بات مجھے صحیح نہیں لگی۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان کہتے ہیں کیونکہ ان کے بیانات سے آج تک کسی ایک فساد یا ایک دنگے کی واردات رونما نہیں ہوئی ہے، لیکن اویسی کے بیانات سے مسلمانوں میں اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد کا شعور بیدار ہو رہا ہے، تو اسے آپ بھڑکاؤ بیان کہہ رہے ہیں۔ اسدالدین اویسی سے کچھ چیزوں میں اختلاف رائے مجھے بھی ہے، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ انہیں بھاجپا کا ایجنٹ سمجھنا یا بھاجپا کو فائدہ پہنچانے والا سمجھنا یہ غیر حقیقی الزام ہے۔ نیز اسدالدین اویسی کی حد تک یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ان کے بیانات بھڑکاؤ ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء بارہا اسدالدین اویسی جیسے مسلم سیاستدانوں کی تردید کرتے ہیں، جبکہ آج کے دور میں ہر دن اس ضرورت کا احساس شدید تر ہوتا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی سیاسی قوت اور سیاسی اتحاد ہندوتوا زدہ جمہوریت میں مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے۔ جن سیکولر ہندو پارٹیوں کی طرف سے جمعیت علماء نے مسلمانوں کو بھیجا، انہوں نے مسلمانوں کا صرف استحصال کیا اور اپنا بدترین سیاسی غلام سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی کانگریس اور انڈیا الائنس مسلمانوں کا ووٹ اس طرح ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی بھی ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہندوتوا مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے۔ ایسے میں اگر مسلمان فطری اور نفسیاتی طور پر اویسی کے پیچھے نہ جائے تو کیا کرے؟ اس نفسیات اور فطری احساس کو پاگل پن کہنا درست تعبیر نہیں ہے۔ مشہور صحافی سمیع اللہ خان کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مولانا محترم حضرت محمود مدنی صاحب نے اسدالدین اویسی کے خلاف ایسا بیان سشانت سنہا جیسے مسلم دشمن ہندوتوا اینکر کے پلیٹ فارم پر دیا۔ مولانا محترم سے درخواست ہے کہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔